ایک روز بالاخر خالد پہلوان نے انہیں تلاش کر ہی لیا۔ خالد کے ایک مخبر نے اسے اطلاع دی کہ ایوب لالا گہرگام جوپتی کے بار میں آنے والا ہے۔ خالد نے وقت ضائع کیے بغیر شراب خانے کا رخ کیا اور اپنے کارندوں کے ہمراہ ایوب لالا کی تلاش میں وہاں تک آ پہنچا۔ ایک جانب اگر خالد ایک توانا جسم رکھنے والا پہلوان تھا تو دوسری جانب ایوب لالا بھی کچھ کم نہ تھا۔ البتہ ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ خالد پہلوان بدلہ لینے اور داؤد ابراہیم سے وفاداری ثابت کرنے کے عزائم سے بھرپور تھا، جبکہ دوسری جانب ایوب لالا اپنی جان بچانے کے لیے پہلے ہی چھپتا پھر رہا تھا۔ اس بات نے اسے اور کمزور بنا دیا تھا۔ داؤد ابراہیم سے چھپ کر اس نے اپنی بزدلی پہلے ہی ثابت کر دی تھی۔ خالد کو بار میں آتا دیکھ کر تو جیسے ایوب لالا ششدر ہی رہ گیا۔ جب اس نے خالد کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ خالد کے ارادے اس کے بارے میں کچھ نیک نہیں۔ ایوب لالا اور اس کے کارندوں نے رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد پہلوان اور اس کے ساتھیوں کے سامنے یہ لوگ بے بس ثابت ہوئے۔ خالد اور اس کے ساتھیوں نے ایوب لالا اور اس کے کارندوں کی بہت پٹائی کی۔ خالد ایوب لالا کو گھسیٹتا ہوا ڈھونگری مارکیٹ تک لے آیا۔ مار پیٹ کے بعد جب خالد کی تسلی نہ ہوئی تو اس نے اپنے چاقو سے ایوب لالا کے ہاتھوں پر ضربیں لگانا شروع کر دی۔ پھر اسے اپنے کارندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، جنہوں نے اس کی پٹائی کرنا شروع کر دی تھی۔ ایوب لالا جیسے جیسے سڑک پر رینگتا، اس کے ہاتھ سے بہنے والے خون کی لکیر سڑک پر بننا شروع ہو جاتی تھی۔ اسی دوران خالد نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی پر اپنے چاقو سے ایک کٹ لگا دیا۔ خون کی ایک دھار ایوب کے چہرے کو لال کر گئی۔ اب وہاں ایوب لالا کی چیخو پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی چیخو پکار کے ساتھ ساتھ اس کے جسم سے بہنے والے خون کا تالاب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ایوب لالا کافی کمزور ہو گیا۔ وہ اب اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ ایوب لالا کو بے دردی سے قتل کر دینے کی خبر پورے بمبئی شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور بمبئی مافیا اس خبر سے دہل کر رہ گئی۔ اس خبر سے داؤد ابراہیم کو بے حد خوشی ہوئی۔ ایوب لالا کے قتل کا پورا سیاسی اور معاشی فائدہ داؤد ابراہیم کو ہوتا تھا۔ ایوب کے قتل کے چند ماہ بعد کی بات ہے، سعید باٹلہ بھی شکنجے میں آ گیا۔ وہ نشے کی حالت میں ڈھونگری بازار آیا۔ اس کا نام باٹلہ اسی وجہ سے پڑا تھا کہ وہ شراب نوشی حد سے زیادہ کیا کرتا تھا اور اس کا پیٹ اسی وجہ سے کافی باہر نکلا ہوا تھا۔ لفظ باٹلی دراصل بگڑ کر باٹلہ بن گیا، جس کا مطلب بوتل ہے۔ سعید باٹلہ انتہائی بگڑا ہوا اوباش اور شرابی تھا۔ اس سے کسی بھی کو بھی کسی خیر کی توقع نہ تھی۔ وہ گلیوں میں لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے بھی کافی بدنام تھا۔ خالد پہلوان اور اس کے کارندوں نے جو ہی ڈھونگری بازار میں باٹلہ کے آنے کی خبر سنی، فوراً اس جانب چل دیے۔ باٹلہ کی تلاش میں داؤد ابراہیم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس مرتبہ داؤد ابراہیم بھی ان کے ساتھ تھا۔ داؤد ابراہیم، خالد اور اس کے ساتھیوں نے باٹلہ کو نشے میں دھت پایا۔ باٹلہ نہ تو ذہنی طور پر ان کی آمد کے لیے تیار تھا اور نہ ہی اپنے ہوش و واس میں تھا۔ داؤد ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ارمان نکالنے کا موقع مل گیا۔ سب نے مل کر اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ سب اس کے موٹے جسم پر لاتیں، مکے اور گھونسے مارتے رہے اور سعید باٹلہ بے بسی کے عالم میں پٹتا رہا۔ مار کھا کھا کر جب اس کا بھرکس نکل گیا تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ سعید باٹلہ کی پٹائی کے یہ مناظر دیکھ کر راہگیر بھی وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ باٹلہ زمین پر پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا۔ پھر اسے دو آدمیوں نے بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا اور گھسیٹتے ہوئے اسی ٹیبل پر لے گئے جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے باٹلہ کے ہاتھ میز پر پھیلا دیے۔ باٹلہ نے بلب کی دھیمی دھیمی روشنی میں ایک چاقو چمکتے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ حالات کا صحیح طرح سے اندازہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے میں خالد پہلوان اس کے سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب تاثرات تھے۔ اچانک باٹلہ نے زوردار چیخ لگائی۔ ایک درد کی لہر اس کے رگ رگ میں سرایت کر گئی۔ اس کی ایک انگلی اس کے تن سے جدا کی جا چکی تھی۔ خالد بڑی بے رحمی سے باٹلہ کی انگلیاں ایک کے بعد ایک کر کے کاٹتا رہا۔ ہر مرتبہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا اور باٹلہ کو کٹی ہوئی انگلی کے درد سے چیخنے چلانے کے لیے چھوڑ دیتا۔ جیسے ہی ایک انگلی کٹ کر ہاتھ سے جدا ہوتی، خون کا ایک فوارہ ٹیبل پر پھوٹ پڑتا۔ باٹلہ درد کے مارے کرا رہا تھا، جبکہ اس کی تکلیف دیکھ کر داؤد ابراہیم کو اقبال یاد آ جاتا۔ ان لوگوں نے کس بے دردی سے اسے مارا تھا۔
اقبال کی تکلیف کو باٹلہ کی تکلیف سے موازنہ کرنے کے بعد داؤد ابراہیم کو سکون محسوس ہوا، کیونکہ داؤد ابراہیم نے اقبال کی لاش پر قسم کھائی تھی کہ جس طرح بے دردی سے انہوں نے اقبال کو قتل کیا تھا، اسی طرح وہ بھی ان لوگوں کو مارے گا۔ داؤد ابراہیم کے بدلہ لینے سے اقبال تو واپس نہیں آ سکتا تھا، لیکن داؤد ابراہیم کو یوں محسوس ہوتا کہ اس طرح بے گناہ مارے جانے والے اقبال کی روح کو تسکین ضرور پہنچ رہی ہوگی۔ اس طرح بے گناہ مارے جانے والے اقبال کی روح کو تسکین ضرور پہنچ رہی ہوگی، اس کے قاتل بھی اپنے انجام کو پہنچے اور اس کا خون رائے گاہ نہیں گیا۔ باٹلہ درد سے کرا رہا تھا، اس کی حالت بہت بری تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ فوراً ہی دروازے تک پہنچا اور دوڑ لگا دی۔ وہ شراب خانے سے باہر نکلا اور سیدھا ڈونگری پولیس اسٹیشن کی جانب بھاگنے لگا۔ بالاخر اس کی قسمت کا فیصلہ وہیں ہونا تھا۔ چیختا چلاتا باٹلہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہو کر اپنے تمام جرائم کا اقرار کرنے لگا۔ گو کہ نشے اور تشدد کی وجہ سے باٹلہ کی ذہنی حالت کچھ بگڑ سی گئی تھی، لیکن اس حالت میں بھی اسے اندازہ تھا کہ پولیس کی تحویل میں وہ زیادہ محفوظ ہو سکتا ہے، کیونکہ شہر کی گلیوں میں اسے اب کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ داؤد ابراہیم اور خالد پہلوان نے باٹلہ کا کچھ دیر پیچھا کیا، لیکن جب انہوں نے اسے پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کا تعاقب چھوڑ دیا اور واپس آ گئے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اب وہ وہاں سے کہیں اور نہیں جا پائے گا۔ اس واقعے کے بعد سعید باٹلہ نے 14 برس جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارے۔ داؤد ابراہیم نے خالد پہلوان سے کہا کہ وہ ڈی گینگ کے ہیڈ کوارٹر مسافر خانہ میں منتقل ہو جائے۔ داؤد ابراہیم ڈونگری میں اپنا حساب پکا کر چکا تھا۔ اب داؤد ابراہیم کی اگلی منزل خالد پہلوان کے ساتھ بمبئی انڈر ورلڈ میں اپنے قدم مضبوط کرنا تھے۔ بھارت نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی را کی بنیاد 1962 میں چین کے ساتھ جنگ کے اختتام پر ڈالی۔ اس ایجنسی کو بنانے کا بنیادی مقصد بیرون ملک بھارت کی انٹیلیجنس کو فروغ دینا تھا، کیونکہ چین کے ساتھ جنگ کے دوران بھارت کو انٹیلیجنس کے محاذ پر بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ را کو براہ راست وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ کے تحت رکھا گیا تھا۔ اندرا گاندھی وہ پہلی وزیر اعظم تھی جنہوں نے اس تنظیم کو ملک میں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ شروع میں را کے لیے ان لوگوں کو منتخب کیا جاتا تھا جن کا اکیڈمک ریکارڈ بہت ہی اچھا رہا ہو اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ اور دیگر اعلیٰ حکام اور معاشرے کے کرتا دھرتا لوگوں سے قریبی تعلقات رکھتے ہوں یا رکھنے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ اندرا گاندھی کے کہنے پر را کے حکومت کے مخالفین، کانگریس پارٹی کے اندر موجود ناقدین، بڑے کاروباری افراد، بیوروکریٹس اور صحافیوں کی فائلیں تیار کر لیں۔ مخالفین کی فائلیں تیار کرنا را کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ تھا، کیونکہ ان کے پاس تمام افراد سے متعلق ڈیٹا پہلے ہی موجود تھا۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ وی پی نائک اور وزیر اعظم اندرا گاندھی کے مابین ہونے والی میٹنگ میں یہ بات طے پائی کہ بھارت میں مختلف مافیا کو محض انٹیلیجنس یا تادیبی کارروائی کے ذریعے سے زیر کنٹرول نہیں لایا جا سکتا، بلکہ اس سلسلے میں کڑے اور سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے، ایسے قوانین جن میں کسی قسم کی نرمی کا کوئی بھی پہلو نہ ہو۔ گجرات اور بمبئی میں مافیا اب خطرناک صورت اختیار کر چکی تھی۔ یہی ملک کے وہ دو علاقے تھے جو کہ ترقی کی راہ پر گامزن تھے۔ اب مرکزی حکومت کے لیے وقت آن پہنچا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی عملی اقدامات کیے جائیں، لہذا اس وقت ایسے سخت قوانین بنائے اور نافذ کیے گئے جن کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مینٹیننس آف انٹرنل سیکورٹی ایکٹ MISA میسا میں 1974 میں چند ترامیم کر کے حکومتی اداروں کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ کسی بھی شخص کو عدالت میں پیش کیے بغیر حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ البتہ اس قانون کو پاس کرواتے وقت حکومت نے پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کو اس بات کا یقین دلایا تھا۔ اس قانون کو سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے ہرگز استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ قانون میسا دراصل 1971 میں بنایا گیا تھا اور اس وقت سے اب تک اس میں کافی ترامیم کی جا چکی تھی۔ اندرا گاندھی جن 20 نکات کی بنیاد پر ایمرجنسی قوانین بنانے کی خواہاں تھی۔ ان میں سے ایک نکتہ یہ تھا کہ اسمگلروں کی جائیداد کو قانوناً ضبط کیا جا سکے۔ اندرا گاندھی نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس قانون کا ہدف خاص طور پر اسمگلر ہی ہوں گے۔ ان اسمگلروں کے آپریشن پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، جبکہ انہوں نے دبئی کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ بینکوں اور انشورنس کمپنیوں نے بھی اسمگلنگ میں موجود رسک سے نمٹنے کے لیے دفاتر کھول رکھے تھے۔
یہ ادارے بھی اس کالے دھن سے منافع کمانے میں پیچھے نہیں رہنا چاہتے تھے۔ ان اسمگلروں نے ہوائی اور سمندری راستوں سے اسمگلنگ کرنے کی غرض سے اپنے مربوط روابط قائم کر رکھے تھے۔ یہ تمام کام انتہائی رازداری اور منظم طریقے سے ہو رہے تھے۔ گجرات سے کیرالہ تک پھیلے ساحلی علاقوں تک بہت سے اہم مقامات کو اسمگل شدہ سامان کی وصولی اور پھر وہاں سے ملک کے مختلف علاقوں میں سپلائی کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ مدارس اور اسمگلروں کا مرکز بن چکا تھا، جبکہ بنگلور ان کے لیے محفوظ جائے پناہ کا مقام دے رہا تھا، جہاں رقم کے لین دین اور دیگر اہم معاملات نپٹائے جاتے تھے۔ ان لوگوں کی اپنی مارکیٹیں، اپنے گودام اور کاروبار کے اپنے الگ قوانین تھے۔ اسمگلروں اور کالے دھندے میں ڈیل کرنے والوں کے مابین باہم گہرے اور خفیہ مراسم تھے۔ بھارتی حکومت نے اس قانون میں ترمیم کر کے بعد میں اسمگلروں، مجرموں اور بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کے خلاف جنگی بنیادوں پر کارروائی کی ٹھان لی تھی۔ اسی ضمن میں حکومت نے 26 جون 1975 کو ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا۔ اس ایمرجنسی کے سبب بنیادی ضروریات زندگی کی قیمتیں متوازن ہونے لگیں، جبکہ انڈر ورلڈ مافیا تقریباً 19 ماہ تک غیر فعال رہی۔ 14 اگست کو بنگلہ دیش کی نئی ریاست کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمن اور اس کے خاندان والوں کے بہیمانہ قتل نے نئی دلی میں بھی سیاسی ہلچل مچا دی۔ را سمیت کسی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ان ایجنسیوں کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر اندرا گاندھی کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دن سے اندرا گاندھی کے بیٹے سنجے نے را کو ریلیٹیوز آف وائف ایسوسی ایشن یعنی بیگمات کے رشتہ داروں کی تنظیم کہنا شروع کر دیا۔ یہ بات حقیقت بھی تھی، کیونکہ را میں بہت سے اعلیٰ حکام کے رشتہ داروں کو بھی بھرتی کر لیا گیا تھا۔ اندرا گاندھی نے بنگلہ دیشی معاملات پر را کی ناکامی پر اس وقت کے را چیف رام جی کاؤ سے سخت ناراضی کا اظہار بھی کیا۔ اندرا گاندھی اس بات سے خائف تھیں کہ اگر ان کی انٹیلیجنس بنگلہ دیش میں ناکام ہو سکتی ہے تو پھر بھارت میں کیوں کر کامیاب ہو سکے گی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ را کو سیاسی مخالفین کو دبانے اور پارلیمنٹ میں حکومتی بالادستی قائم رکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس کے لازمی نتائج یہ برآمد ہوئے کہ بھارتی میڈیا سکڑنے لگا اور عام شہری بنیادی حقوق سے محروم ہونے لگے۔ بمبئی مافیا کے لیے تو یہ بدترین موت کے حالات تھے۔ یہ پہلی بار ہوا کہ بھارت کی تاریخ میں پارلیمنٹ کی ایوانوں میں بمبئی کے ٹاپ اسمگلروں حاجی مستان، یوسف پٹیل اور سکھر بکیا کے نام زیر بحث لائے گئے۔ ان افراد کا نام اس طرح پارلیمانی سطح پر لیا جانا حکومتی مشینری کو ان کے خلاف غیر معمولی انداز سے متحرک کرنے کے لیے کافی تھا۔ حاجی مستان میسا قانون کے تحت 17 ستمبر سے 19 دسمبر 1974 یعنی 90 دن کے لیے پہلے ہی حکومتی طویل میں تھا، اب مزید مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ حاجی مستان پر ایک نئے قانون کنزرویشن آف فارن ایکسچینج اور پریونشن آف اسمگلنگ ایکٹ کے تحت مزید چارجز لگا دیے گئے۔ حکومتی طویل میں ہونے کی وجہ سے حاجی مستان کو کچھ کارروائی کرنے کا موقع بھی نہیں مل پا رہا تھا۔ رام جیٹھ ملانی جیسے بہترین فوجداری وکیل کی خدمات حاصل کرنے کے باوجود حاجی مستان کو ایمرجنسی کا پورا عرصہ جیل میں ہی گزارنا پڑا۔ 1 جولائی 1975 کو ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، جس کی روح سے کوفی پوسا کے تحت طویل میں لیے گئے افراد کو حراست میں رکھنے کے لیے اب کوئی جواز پیش کرنے کی ضرورت بھی باقی نہ رہی تھی۔ آرتھر جیل بمبئی تھا، تھانہ سینٹرل جیل، یراو جیل پونے اور ہر سول جیل اورنگ آباد میں مجرموں، اسمگلروں، مالی بے ضابطگیوں میں ملوث افراد، غنڈوں اور بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا تھا۔ اب ان جیلوں میں جگہ کم پڑ چکی تھی۔ ایک جانب حاجی مستان کو میسا اور کوفی پوسا کے تحت پابند سلاسل کیا گیا، تو دوسری جانب ناسا یعنی نیشنل سیکورٹی ایکٹ کو حرکت میں لا کر ورادہ راجن، کریم لالا، داؤد ابراہیم، پٹھان گروپ، رام نائک اور ارون گاولی کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ تاہم اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تمام گینگسٹروں کو مل بیٹھنے کا موقع میسر آ گیا تھا۔ یہ لوگ اس سے قبل اتنی تفصیل سے ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جان سکے تھے، نہ ایک ساتھ رہے تھے۔ مثلاً ورادہ راجن اور نائک اتنا گھل مل گئے کہ جیل کے اندر ہی منصوبے بنانے لگے، کس طرح رہائی اور ورادہ کی بندرگاہوں کو اسمگلنگ کے لیے مل کر استعمال کیا جائے۔ یہ منصوبہ اتنا جامع تھا کہ اپنی رہائی کے بعد انہوں نے اس منصوبے پر من و عمل کرنا شروع کر دیا۔
اس وقت کے پولیس کمشنر ایس وی ٹنکی والا کو ایمرجنسی کے نفاذ کے فوراً بعد ہی پولیس چیف بنا دیا گیا۔ یونین ہوم منسٹری کو پیش کی جانے والی ایک اپنی رپورٹ میں انہوں نے لکھا، اسمگلنگ کے خلاف مہم نے نہ صرف اسمگلنگ کے کاروبار کو مشکلات میں ڈال دیا ہے بلکہ اس کے اخراجات بھی کئی گنا بڑھ گئے۔ حاجی مستان اور یوسف پٹیل جیسے بڑے بڑے ناموں سمیت 288 اسمگلروں کو حراست میں لیا گیا اور 177 اسمگلروں کی جائیداد کو بھی ضبط کر لیا گیا۔ حاجی مستان اور کریم لالا جیسے لوگ تقریباً 2 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے کے بعد تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہونے لگا کہ وہ حکومت کے خلاف ایک ہاری ہوئی جنگ لڑنے میں مصروف ہیں۔ اب انہیں اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ اگر انہوں نے حکومت کو یہ یقین نہ دلایا کہ وہ آئندہ کسی غیر قانونی کاروبار یا کارروائی کا حصہ نہ بنیں گے تو شاید ان کی ساری عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی گزر جائے۔ جب ایمرجنسی اٹھا لی گئی تو 1977 میں جنتا پارٹی اقتدار میں آئی تو حاجی مستان اور کریم لالا نے جے پرکاش نارائن سے درخواست کی اس وقت کے وزیر اعظم مراد جی دیسائی سے مل کر بات کریں اور ان لوگوں کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ ان دونوں نے حلف نامے جمع کروا کر حکومت کو یقین دلایا تھا کہ جیل سے باہر جانے کے بعد پھر کبھی کسی غیر قانونی کاروبار کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وزیر اعظم دیسائی نے ان کی درخواست کو قبول کرنے کے بعد اپنے صوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں رہائی دلوا دی۔ اس کے بعد داؤد ابراہیم، اس کے بھائی صابر، گاولی، نائک اور دیگر افراد نے بھی عدالت میں ضمانت کے لیے درخواستیں جمع کروا دیں۔ چونکہ ان افراد کے خلاف نہ تو سنجیدہ نوعیت کے الزامات تھے اور نہ ہی ٹھوس ثبوت، اس لیے عدالت نے انہیں ضمانتیں منظور کر لیں اور سب رہا ہو کر باہر آ گئے۔